وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آقا جان ہے جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مالک ارض و سما نے ہمیں اس مقدس گھڑی میں، اس مقدس لمحات میں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان
کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور ماہ مبارک ماہ رمضان شریف کا آج یہ پہلا جمعہ ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس مقدس گھڑی کا صدقہ، ماہ رمضان کے اس پہلے جمعے کا صدقہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کریم کے آل کا صدقہ، مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ملک کے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ آج تیسرا روزہ ہے اور 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کائنات لخت جگر مصطفیٰ بانو علی سید الشہداء کی ماں اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ وہ عظیم خاتون تھی وہ شان کا مرکز تھی، وہ سخاوت کا محور تھی، وہ چلتی تھی تو اس کا چلنا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ذات مصطفیٰ چل رہی ہے۔ آپ کی گفتار آپ کا کردار بالکل عین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تھا۔ ایک دن آپ چل رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے جب چلتا حضرت سیدہ خاتون جنت کو دیکھا، حضور نے فرمایا مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی مرحبا، تیرے اس چلنے پر بھی میں خوش ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے بے انتہا محبت فرمائی، اور سیدہ خاتون جنت نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی۔ حضور اپنی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے سرکار اتنی محبت فرماتے کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، گھر میں تشریف لے جاتی، وہ امام الانبیاء ہو کر میرے مصطفیٰ اپنی بیٹے کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار
سیدہ خاتون جنت کا استقبال کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کے لیے، فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت جب تشریف لئی، دنیا پر تشریف آوری ہوئی، حضرت سیدہ خاتون جنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں، میرے بطن اطہر میں جناب فاطمہ تو زہرا آئی، فرماتی ہیں میرے جسم سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے محبت اتنی کی، مالک کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ آل کا سلسلہ سیدہ خاتون جنت کی پشت میں رکھا۔ جب حضور کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا، کفار مشرکین باتیں کرنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال 70 سال، اس کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، چونکہ اس کے اولاد ہی نہیں ہیں، اس کے بیٹے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نسب بیٹوں کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس کا آخری بیٹا تھا، یہ بھی چلا گیا، اب اس کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دل برداشتہ کر گئی۔ سرکار نے جب یہ بات سنو تو میرے مصطفیٰ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میرے مصطفیٰ جب نگاہ اٹھاتے تو مالک کائنات فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، یعنی حضور نگاہ اپنے اٹھاتے تو فرماتا حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ کوثر نازل ہوئی، سرکار نے نگاہ اٹھائی، جبرائیل فوراً حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالک کائنات آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے یار آج غمگین کیوں ہو، آپ غمزدہ کیوں ہوئے؟ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل آج میں اس لیے غمزدہ ہوں، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ محمد کے تو پیچھے اولاد ہی نہیں ہیں، ان کا نسب سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ جا جبرائیل یہ سورۃ کوثر کی آیتیں لے جا، انا آتیناک الکوثر، کہ حبیب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو کثرت کی کثرت عطا فرما دی۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اس کثرت سے مراد جو ہم نے رب فرماتا ہے کثرت کی کثرت عطا کی ہے، اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کثرت اولاد کیسے؟ حضور آپ کے تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ ہمیشہ اولاد بیٹے کے پشت میں ہوتی ہے، اس کے نسب سے چلتی ہے، لیکن میرے رب نے مجھ پر یہ کرم عظیم فرمایا ہے کہ لوگوں دنیا کا دستور الگ ہے کہ ہر کسی کی اولاد اس کے بیٹے کی پشت میں ہوتی ہے، لیکن مالک نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ میری اولاد اور میرا نسب میری زہرا کی پشت میں رکھتے ہیں۔ اب جو بیٹا علی کا ہوگا
جو بیٹا زہرا کا ہوگا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو شان حضرت زہرا کو ملی میرے مصطفیٰ کا صدقہ، حضور کا صدقہ۔ سرکار نے فرمایا کہ خاتون جنت جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مرحبا بیٹی۔ پھر میرے مصطفیٰ نے آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رو پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میرے سرکار نے تھوڑی دیر بعد پھر سرگوشی فرمائی۔ سیدہ خاتون جنت پھر مسکرا پڑی۔ حضور کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال سے پہلے بھی پوچھا میں نے، لیکن حضرت فاطمہ نے بتایا نہیں، کہا کہ اماں یہ میرے سرکار مصطفیٰ کی راز کی بات ہے، میں راز فاش نہیں کرتی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، ایک دن بیٹھی تھی دونوں ماں اور بیٹی، پوچھتی ہیں عائشہ آج تو بتا دو وہ بات کون سی تھی کہ آپ پہلے رو پڑی، پھر سرکار نے سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرا پڑی۔ آپ فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہیں اماں جان میرے مصطفیٰ نے جب پہلی مرتبہ مجھے بتایا تو وہ بات یہ تھی، سرکار نے فرمایا کہ اے بیٹی میرا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ وہی سال تھا جس سال میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا، 2 مرتبہ قرآن پاک سنا، 2 مرتبہ سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ ان قریب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میری بیٹی صبر کرنا۔ فرماتے ہیں اماں میں اس بات پر رو پڑی کہ حضور مجھے اب تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر سرکار نے مجھے یہ خوشخبری دی، حضور نے فرمایا بیٹی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میرے مالک نے تمہیں جنت کے عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے اتنی بڑی خوشخبری سن کر پھر میں مسکرا پڑی۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا تو اپنی امت پر شفیق ہیں ہی، لیکن آج ذرا خاتون جنت کی بات کریں کیونکہ دن بھی اسی کا ہے، آج تیسرا روزہ بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ سرکار تو شفیق تھے ہی، حضور تو شفیع المذنبین ہے ہی، لیکن میرے مصطفیٰ کی آل اور اولاد میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے کتنی غمزدہ رہتی تھی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شادی ہوئی حضرت سیدہ خاتون جنت کی، نکاح ہوا۔ سب سے پہلے نکاح عرشوں پر ہوا، جبرائیل اور میکائیل گواہ تھے۔ بعض نے فرمایا کہ جبرائیل نے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، اور میکائیل اور اسرافیل گواہ تھے، وکیل خود خالق کائنات تھے۔ نکاح ہو گیا، جبرائیل نے آ کر خوشخبری سنائی در مصطفیٰ پر کہ آقا آپ کے لخت جگر کا نکاح ولیوں کے تاجدار کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ولیوں کے تاجدار سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا، حضور نبیوں کے امام ہیں، صدیق ابو بکر صدیقین کے امام ہیں، عمر فاروق انصاف کرنے والوں کے سردار ہیں، عثمان کو امیروں کا سردار بنایا، علی کو ولیوں کا سردار بنایا، حسین کو سید الشہداء بنایا،
اور سیدہ خاتون جنت کو میرے مصطفیٰ نے جنت کے عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ نکاح ہوا، پیغام آیا، خوشخبری آئی کہ حبیب مالک کائنات نے مولا علی اور زہرا کا نکاح عرشوں پر کر دیا ہے، حبیب آپ بھی دنیا پر اعلان فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، علی دولہا بن کر آئے، سرکار نے نکاح پڑھایا، 400 مسکال حق مہر مقرر ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ مہر جو دیا گیا ہے آپ کو قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ عرض کرتی ہیں لجبال، یہ تو دنیا کی دولت ہے، میں چاہتی ہوں میرا حق مہر کچھ الگ ہی ہو، حضور مجھے یہ رقم قبول نہیں ہے۔ علی کے ساتھ نکاح تو قبول ہے پر یہ حق مہر قبول نہیں۔ یہ بات کرنی تھی، جبرائیل پھر لوٹ کر آ گئے، واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل سلام عرض کرتے ہیں، آقا میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبرائیل جاؤ دنیا پر در مصطفیٰ پر حاضری دو۔ سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہنا، لجپال مدینے والے آپ کی بیٹی کو اگر یہ حق مہر قبول نہیں ہے تو میں خالق اعلان کرتا ہوں جنت کی تمام نعمتیں اور جنت تیری بیٹی کا حق مہر مقرر کر دیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، بیٹی اے میری زہرا، یہ میرے مالک کی طرف سے جبرائیل آیا ہے، یہ آ کر پیغام سناتا ہے کہ مالک کائنات نے تیرے حق مہر کے لیے جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو تیرا حق مہر عطا کر دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے۔ بیٹی اب تو خوش ہو۔ عرض کرتی ہے، لجپال بابا مجھے اس سے کوئی فکر نہیں، بابا میں ابھی بھی راضی نہیں، میں چاہتی یہ ہوں میرا حق مہر کچھ الگ ہو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، بیٹی پھر تم ہی بتا دو تیرا حق مہر کیا ہونا چاہیے۔ عرض کرتی ہے، بابا میں نے دیکھا ہے تم آپ جاگ بجا ہر جگہ، صبح ہو یا دن ہو، رات ہو یا شام ہو، آقا آپ اپنی امت کے لیے روتے رہتے ہیں، امت کی بخشش کروانے کے لیے روتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں قیامت کے دن میرا حق مہر یہ ہونا چاہیے، میرے حق مہر کے بدلے مصطفیٰ آپ کی امت کو رب بخشش عطا فرما دے۔ میرے سرکار نے جب یہ سنا، جبرائیل دوڑے دوڑے واپس آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، لجپالا اے سہنیا یہ خوشخبری سنا دے، اپنی بیٹی کو بتا دو، زہرا قیامت آنے کا انتظار کرو، قیامت کے دن جس کی تو بخشش کا اعلان کر دے گی ہم اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو چونکہ 3 روزے کو وصال مبارک، جبرائیل ایک رکا لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ رکا۔ لکھا ہوا کیا تھا اس میں؟ سیدہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس رکے کو چھپا کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ جامع المعجزات کے اندر لکھا ہے، یعنی حضور کے معجزات، اس میں یہ بات لکھی ہے
کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت کا وصال کا وقت آیا نا، اچھا یہ رومال ہے فقط یا شاید جائے نماز ہے، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کو بعد میں دکھایا جا سکتا ہے، بات کی طرف توجہ کرو۔ زہرا خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے جس نے قیامت کے دن ہمارے جیسے گناہ گاروں کو سفارش کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اچھا رکھ لیں، ٹھیک، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جناب مولا علی مشکل کشا، سیدہ خاتون جنت کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی نے ایک وصیت کی۔ وصیت کیا ہے؟ ہمارا دستور، ہمارا رواج، ہماری محبت یہ ہے کہ دنیا پر اگر کوئی جا رہا ہو، بیٹا باپ جائیداد ہے اس کے پاس، تو کوشش کرتے ہیں قریب بیٹھے تاکہ باپ کچھ عطا کر دے، کہہ دے کہ فلاں مکان فلاں بیٹے کو دے دینا، کوشش کرتے ہیں لکھوانے کی کروانے کی۔ لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، مولا علی مشکل کشا ایک وصیت پیش کرتے ہیں۔ سیدہ سے عرض کرتے ہیں زہرا آپ میرے مصطفیٰ سے ملنے چلی ہیں، میرے حضور سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے علی آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا ساتھ دیا، زندگی نبھائی، میں بھی ایک وصیت کرتی ہوں، میرے بعد رونا مت، میرے بیٹوں کو دکھی نہ رہنے دینا، اور ایک بات بتاتی ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، علی وہ یہ ہے فلان جگہ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے کفن میں اس کو کھولنا نہیں، کفن میں اس کو ایسے بند رکھ دینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی مشکل کشا پوچھتے ہیں زہرا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ زہرا فرماتی ہیں بتانے کی بات نہیں، یہ رب اور میرے راز کی بات ہے، مالک اور میرے راز کی بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں زہرا میں تجھے اپنے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تو بتا دو، چلو میں کسی اور کو نہیں بتانے والا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا جب پوچھتے ہیں زہرا اس کاغذ کے اوپر تو لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علی اس بات کو یاد رکھنا، جب میرا نکاح ہوا تھا مالک کائنات نے میرا حق مہر مقرر کیا تھا، یہ میرے اور میرے مالک کے درمیان بات طے ہوئی تھی، یہ رکا دنیا والوں کا نہیں ہے، یہ رکا عرش لکھا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ فرماتے ہیں زہرا لکھا ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں علی اس میں یہ بات لکھی ہے کہ زہرا قیامت کے دن جس کی تو سفارش کے لیے اشارہ کر دے گی ہم اس کو جنت عطا کر دیں گے، ہم اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ یہ ہے سیدہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ سخی کتنی ہیں اور سخی کیوں نہ ہوں، باپ نبیوں کے امام ہیں اور سخیوں کے بھی امام ہیں، کریموں کے بھی امام ہیں۔ حضور کی شان ہر لمحہ اور ہر پہلو ورا الورا ہے۔ پھر شوہر ملا تو وہ سخیوں کے سلطان ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اس کو، اس کے در میں جو آ جائے وہ کسی فقیر کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ بیٹے رب نے عطا کیے تو سید الشہداء جیسے، حسن و حسین جیسے لخت جگر، جنہوں نے آخری دم تک سب کچھ قربان کر دیا پر محمد مصطفیٰ نانا کے عزت اور ناموس پر پہرا دیتے رہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں سرکار کی در دولت پر
میرے سرکار کی بارگاہ میں مجلس لگی ہے، سرکار کے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، سرکار کی بارگاہ میں بنی سلیم کے قبیلے سے ایک شخص آیا ہے، جناب والا بڑا غرور و تکبر کے انداز میں میرے مصطفیٰ سے بات کی۔ صحابہ اکرام نے اپنی تلواریں نکال لی، عرض کی لجپال آپ کی اجازت ہو، جس انداز سے اس نے گفتگو کی ہے یہ دربار رسالت میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ انداز وہ نہیں ہے حضور، یہ مستحی والا انداز ہے۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں عمر اپنی تلوار کو نیام میں رکھو، یہ آج کریم کے در پہ آیا ہے، اس کو خبر نہیں۔ اس نے کہا ہے محمد مصطفیٰ سب سے پہلے تو میرے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، میرا سر ڈھانکیے، میرے مصطفیٰ کریم کے حضور کے لخت جگر، میرے سرکار کے دماد حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس شخص کے سر پہ رکھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے لجپال میں بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، حضور کرم کیجئے، مجھے کچھ عنایت کیجئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ اس کو گھر لے جاؤ، اس کو جناب والا اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلائیے۔ صحابہ کرام خاموش ہیں کیونکہ یہ وہ دور تھا میرے مصطفیٰ کے مدینہ، میرے مصطفیٰ کا دربار ہے، سرکار کے مدینہ پاک میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام صفہ ہے۔ اصحاب صفہ میں کئی وقت تک فاقے رہتے، صحابہ اکرام کو کھانے کو نہ ملتا، لیکن دین مصطفیٰ سے محبت تھی، حضور سے محبت تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میرے سرکار نے جب فرمایا صحابہ خاموش ہو گئے، میرے سرکار نے فرمایا اے سلمان فارسی اس غلام کو لو، اس بندے کو ساتھ لے جاؤ، جو صحابہ موجود نہیں ہیں ان کے دروازے پہ جاؤ، ان سے پوچھو کچھ کھانے کو ہے یا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ہر ایک کے دروازے پر گیا، لیکن حالات سب کے ایک جیسے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا اے سلمان در در پہ کیوں لے کے جا رہا ہے، آج اس کو اس دروازے پہ لے جا جو کبھی مانگتا مانگنے والا خالی بھی نہیں لوٹا۔ آپ فرماتے ہیں میں زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہو، عرض کی بیٹی یہ تیرا سلمان آیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ سرکار نے فرمایا اے بھوکا ہے، اس کو کچھ کھانے کو چاہیے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو بھی کئی دن کے فاقے ہیں، آپ گھر میں نظر دوڑاتی ہیں، آپ کے گھر میں فقط ایک ہی چادر ہے، نظر دوڑاتی ہیں، نظر اس چادر پہ رکتی ہے، چادر ہی ایک ہے، چادر ہی ایک ہے جو زہرا اپنے سر پر ڈالتی ہے، اور اگر وہ اتارتی ہیں تو مالک کائنات کے فرشتے زہرا کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیوں؟ حیا کرتے ہیں۔ اس زہرا کا بال باہر آ جائے آسمان کا سورج بھی حیا کرتا ہے، لیکن آج میرے مصطفیٰ کے در کا فقیر آیا ہے، حضور نے بھیجا ہے، تو اس کو خالی کیسے لٹایا جائے؟ خالی لٹاتے ہیں تو سخیوں کے در کی شکایت ہوتی ہے۔ میرے زہرا پاک سلام اللہ علیہا اپنی چادر مبارک اٹھاتی ہیں، فرماتی ہیں سلمان بازار میں جاؤ، ایک تاجر شمون نامی ہے، یہودی ہے، اس کو کہنا یہ چادر زہرا تطہیر کی ہے، یہ اس کی چادر ہے، یہ چادر رکھ لو۔ آج زہرے کا در پہ فقیر آیا ہے، زہرا کے در پہ سائل آیا ہے، زہرا کے پاس اور کچھ نہیں ہے،
اس سے جتنا مال ملتا ہے، جتنا کھانے کی اشیاء ملتی ہیں، یہ لے کر اس درویش کو دے دینا، اس سائل کو دے دینا۔ وہ سلمان فارسی چلتے ہیں، جا کر جب اس درویش اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں، شمعون نامی یہودی کے پاس، آپ چادر پیش کرتے ہیں، چادر کے اندر خوشبو اتنی معطر ہے۔ یہودی پوچھتا ہے سلمان بتا تو صحیح یار، یہ چادر آئی کہاں سے ہے، یہ کس کی چادر ہے؟ وہ کہتا ہے اے شمعون یہ زہرا پاک کی چادر ہے، اس نے کہا ہے اس کو دینا، جو بھی غلہ ملے اس سائل کو دینا ہے۔ وہ یہودی تھا، اس کے آنسو نکل گئے، کہتا ہے یار جس محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اور اس محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ چادر ہاتھوں میں ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے سلمان یہ چادر میری طرف سے زہرا پاک کو تمہارا تحفہ کر دو، جتنا مال چاہیے یہاں سے لے جاؤ اور اس کو ہدیہ کرو۔ وہ شخص جو تھا یہودی لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی سخاوت کو دیکھ کر، میرے مصطفیٰ کی ہوئی تربیت کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے سیدہ زہرا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے آپ حضور سیدہ زہرا پاک سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں نا، پھر اتنا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ زور سے محبت سے کہو سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ بتا دیں وجہ آپ کو، جو چاہتے ہیں وہ زور سے بولے، وقت ہو چکا ہے۔ سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن زبانوں پر مہر لگ جائے گی، پھر بولے گا کون؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاتھ بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے، تمہارا ناک اور تمہاری آنکھیں بولیں گی، گواہی دیں گی وہاں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے جہاں بیٹھ کر ذکر کیا، اگر اس نے خاموشی میں کیا تو اس کے اعضاء اور اس کا دل گواہ ہے، اگر کسی نے بلند آواز سے کہا تو جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ جگہ، در و دیوار، وہاں کی ہر چیز جو سماعت کر رہی ہوگی، جہاں جہاں تک اس کے ذکر کی آواز جائے گی، قیامت کے دن وہ ساری گواہی پیش کریں گے، مولا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں جب بھی تیرے یار کا ذکر ہوتا تھا جن کی زبانیں کھل جایا تو کیوں نہ ہو، زبانیں تو بند ہونی ہی ہیں۔ تو آج بلند آواز سے حضور کے نام پر خوش ہو کر تسبیح سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ذکر جس کا ہو رہا ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال کسی کے پاس ہو تو لاؤ، اس نے اپنے یار کو بنایا ہی بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی ذات بھی بے مثال ہے، اس کا ذکر بھی بے مثال ہے۔ تو جس کا ذکر اور ذات بے مثال ہوا کرتی ہے نا، جہاں لفظ نہ ہو تو وہاں خالق کی قدرت کو دیکھ کر مالک کائنات کی شان جو اپنے حبیب کو اس نے دی ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، مالک کیا شان ہے تیری، تیرے یار کی، سبحان اللہ کیا عظمتیں عطا کی ہیں،
لفظ نہیں ہوتے اس کے لیے سبحان اللہ کا لفظ جاتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا پاک سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے بھی محبت کرتے ہوں گے آپ، حسن سے بھی محبت کرتے ہوں گے، زین العابدین سے بھی محبت کرتے ہوں گے، محبت کرتے ہیں نا؟ تو جب بھی دعا کیا کرو ان کا واسطہ دیا کرو، دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں آل اولاد تیری دامغتا تے میں کنگال زہرانی صدقہ پاؤ نام محمد تے صدقہ شاہ جیلانی۔ میرے حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والوں، میرے سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کا نام سن کر جھوم جاتے ہو، صحابہ کے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا نام سن کر جھوم جاتے ہو۔ خدا را یہ ان کی محبت بھی برابر برا ہے، لیکن ان کو عظمتیں کہاں سے ملی ہیں، ان کو شانیں کہاں سے ملی ہیں؟ ان کو شانیں دینے والا گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، گنبد خضرا کے مقیم ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ جناب والا اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کی جائے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی صحابہ یا اہل بیت کے لیے بات کرے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے کہ جناب والا اس بندے نے اہل بیت اطہار کے لیے یہ بات کی ہے۔ میں تو بڑا افسوس کرتا ہوں ایسے نظریے پر، ایسے لوگوں پر جو جناب والا اپنے کسی لیڈر کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اس کے لیڈر اگر زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، ہر قسم کا مجرم بھی ہو، اس کے لیے کوئی بات کرے تو لوگ تیش میں آ جاتے ہیں کہ مولانا آپ نے ہمارے لیڈر کے لیے بات کیسے کہی، آپ نے ہمارے فلاں صاحب کے لیے بات کیسے کی۔ افسوس ایسے لوگوں پر کہ جب مدینے کے تاجدار ہوں ان کی عزت اور ناموس پر ڈاکے ڈالے جائیں، ہم لوگ تماشائی بنے رہیں، ہم کہیں نا 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 مولانا صاحب یہ تو فلاں کی بات ہے، یہ تو فلاں صاحب کی بات ہے، ان کا تو مقصد کچھ اور ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں آج منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہو جو کہ کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ محبت کے حقدار ہیں۔ آج لوگ بہانہ بناتے ہیں، حالات صحیح نہیں، لیکن یاد رکھیے یہ مر جانا ہے، یہ سانس کچھ لمحے کی مہمان ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ جو جتنی محبت کرتا ہے اپنے لیڈر سے، کاش کہ اتنی محبت نبیوں کے سردار سے کر لے تو آج جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، آج جو کچھ مصطفیٰ کی شان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کو جناب والا یہ بتایا جا رہا ہے ان کا مقصد فلاں ہے، خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ سے سچی محبت کر لو، مدینے والے بھی رحم فرمائیں گے، مدینے والے کے آل بھی کرم فرما دے۔ یہ کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی بھی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن پارٹی والا اگر کوئی بات کرے یا ان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو ہم اتنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یار۔ جس بندے کے دل میں اپنے لیڈر کے لیے تو غیرت جاگتی ہو،
اس کے باپ کو کچھ کہا جائے تو اس کے لیے تو غیرت جاگ جاتی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، حضور کا کلمہ سب نے پڑھا ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے حضور کی عزت پر پہرا دینا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا فرض ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ حضور کی عزت پر پہرا بھی دے۔ نہیں دو گے وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت کی خاصیت ہے کہ وقت چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن مرنا ہے۔ ہمارے مشہور تھے کاکا بھائی کے نام سے، بس زندگی جوانی میں نہیں آئی تو بڑھاپے میں تو آئی ہے نا، موت آئی ہے نا، یہ تو آنی ہے، چلے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم نے بھی چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ قیامت کے دن جب قبر میں ہم جائیں گے نا، قبر کی پہلی رات ہوگی، کسی کا کوئی لیڈر نہیں دیکھ رہا،